بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی میں کچھ بے چینی سی نظر آ رہی ہے۔ کیا یہ بے چینی کسی بڑی گڑبڑ کا باعث بن سکتی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دنوں سے پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے کچھ ایم پی ایز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی زلف کے اسیر بنتے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف پنجاب اسمبلی ہی میں تحریک انصاف کے کچھ ایم پی ایز جو ہیں وہ بزدار صاحب سے بہت ناراض ہیں۔ یعنی کہ مسلم لیگ نون کے ایم پی ایز بزدار صاحب کی زلف کے اسیر بن رہے ہیں اور اپنی جو ان کی پارٹی ہے تحریک انصاف اس کے ایم پی ایز ان کے خلاف جا رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور آج جو اسلام آباد میں تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس تھا اس میں بھی کچھ جو تحریک انصاف کے ایم این ایز ہیں انہوں نے کچھ وفاقی وزراء کے بارے میں ناراضی کا اظہار کیا ہے۔ اس پہ وزیر اعظم صاحب نے ان کو مطمئن تو کر دیا ہے، لیکن کیا یہ جو بے چینی کا اظہار آج ہمیں نظر آ رہا ہے یہ آئندہ بھی نظر آئے گا یا ختم ہو جائے گا؟ اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے تعلقات کے حوالے سے بھی بڑی چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں۔ اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی نواز اوان صاحب، تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اور پرائم منسٹر کے معاون خصوصی، جناب خرم دستگیر خان صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر، محترمہ شازیہ مری صاحبہ جو کہ 444 کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات، کوڈروپل 4-4 4 پی 4 پی 4 پیس 4 پی ہاں جی، یہ اس کنفیوژن ہے۔ دیکھیں نا، مجھے 3PP اور 4P یہ بھی ڈکٹیٹرز کی مہربانی ہے جی۔ اچھا چلے ٹھیک ہے۔ اور گفتگو میں ہم کوشش کریں گے کہ جو پی ٹی آئی کے ناراض اراکین پنجاب اسمبلی ان میں سے کسی کے ساتھ بات کریں گے، کیونکہ جو ان کے الزامات ہیں اس پر بھی بات ہونی چاہیے وہ کیا ہے۔ علی نواز اوان صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا اس میں سنا ہم نے نور عالم خان صاحب نے، کچھ اور جو آپ کے ساتھی ہیں انہوں نے کچھ ناراضی کا اظہار کیا ہے، کچھ بے چینی کا اظہار کیا ہے۔ تو نور عالم خان صاحب نے تو پن پوائنٹ کیا کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں یہ پہلے بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے، اب بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کیا نور عالم خان صاحب ایک بڑی اکثریت کے جذبات کی ترجمانی کر رہے تھے یا یہ ان کا ذاتی خیال تھا؟ نہیں، یہ دماغ میں کوئی کویشچنز تھے، انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے پوچھے ریگارڈنگ یہ جو مہنگائی تھی جو ہے جو کم ضرور ہوئی ہے بٹ سٹل ہے، اس سے ریلیٹڈ ان کے کنسرنز تھے۔ حفیظ شیخ صاحب نے اس سے پہلے پریزنٹیشن دی تھی اور انہوں نے بتایا تھا پوری دنیا کے ڈائنامکس بتائے تھے آفٹر کووڈ کہ جو آپ کی سپلائی چینز ہٹ ہوئی ہیں جو پوری دنیا میں، ساؤتھ امریکہ میں، انڈیا میں، لیبنن، ٹرکی، جو ان کی کرنسیز کا حال ہو رہا ہے اور جس کی وجہ سے ہماری کموڈٹی پرائسز پوری دنیا میں اوپر گئی ہوئی ہیں، تو اس کا امپیکٹ پاکستان پہ بھی آیا ہے۔ اور ان کا یہ کنسرن تھا، اس کے اوپر پھر پرائم منسٹر صاحب نے ان کو پورا بریف کیا، ناٹ بریف، ان کو اس کا جوابات دیے اور یہ سیٹسفائڈ۔ اچھا، نور عالم سیٹسفائی ہو گئے؟ وہ تعریف کر رہے تھے آخر میں خان صاحب کی۔ اور وہ جو نجیب ہارون صاحب نے کہا کہ یہ جو آپ کو کراچی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یہ غلط بتایا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ نہیں کہا انہوں نے کہا کہ تھوڑا اس کی پیس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ ٹرانسفارمیشن پیکج جو 1100 ارب روپے کا دیا گیا ہے، جس میں اسد عمر صاحب نے ادھر بریفنگ بھی دی اور انہوں نے بتایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو گرین لائن ہے جولائی اگست میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بہت امید ہے ہمیں، اس کے اوپر وہ سٹارٹ ہو جائے گی کہ 4 منصوبہ جو ہم نے وابڈا کے حوالے، جو وابڈا کی طرف کیا گیا ہے اس کا کیا نتائج ہیں، جو KCR جو جس کے اوپر سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا اپڈیٹ ہے، محمود آباد نالے کے اوپر کیا ہوا ہے۔ بڑی بریفنگ تھی، بڑی تو زبردست۔ نجیب ہارون صاحب بھی مطمئن ہو گئے؟ جی بہت اچھی طرح مطمئن ہوئے۔ خرم دستگیر صاحب یہ بتائیے کہ پنجاب اسمبلی میں آپ کے بہت سے ایم پی ایز جو ہیں وہ بار بار مل رہے ہیں عثمان بزدار صاحب کو، کچھ کو آپ نے شوکاز نوٹسز بھی دیے ہوئے ہیں، اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ آج بھی ایک اور آپ کے ایم پی ہیں محمد ارشد صاحب، وہ بھی عثمان بزدار صاحب کے ساتھ ملنے چلے گئے، کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، وہی 5 لوگ ہیں، وہ 2019 میں بھی ملے تھے، وہ 2020 میں بھی ملے تھے، تو جب بھی نہیں، یہ محمد ارشد صاحب نئے ہیں اس میں۔ تو وہ چند لوگ ہیں وہ جا رہے ہیں اور ملیں، ضرور ملیں، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جس طریقے سے مسلم لیگ نون متحد رہی ہے قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلی میں بھی، بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ انجینئر قمر الاسلام جو اس ایوان کے رکن تھے، اور اس سے ایک طویل لسٹ ہے، آج بھی شہباز شریف اور حمزہ شہباز اور خورشید شاہ آپ کو معلوم ہے جیل میں ہیں، تو خواجہ آصف جیل میں ہیں۔ بلکہ یہ بڑی دلچسپ بات ہے قومی اسمبلی میں، آپ بھی چونکہ پارلیمان کو دیکھتے ہیں کہ جو نشستیں ہیں وہ اپوزیشن لیڈر بھی خالی ہے اور پارلیمنٹری لیڈر بھی خالی ہے، اور وہاں بھی اپوزیشن لیڈر خالی ہے۔ تو یہاں ایک ایسی صورتحال میں مسلم لیگ نون نے بڑی اپنی توانا ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اور یہ جو بھی ہم نے PDM کے مہینے گزارے ہیں، عمران خان صاحب کا یہ بیانیہ دفن ہو گیا ہے کہ یہ سارے ڈاکو چور ہیں، ان کے ساتھ کوئی عوام نہیں ہے۔
2018 کے الیکشن میں بھی ہمارے ساتھ 65% عوام کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں پی ڈی ایم میں, اور ہم نے ثابت کیا ملک کے ہر کونے میں ریلیاں کر کے, جلسے کر کے, کہ عوام آج بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور ہم نے اپنے ووٹرز کو موبلائز کر لیا. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے تو اتنی زیادہ نہیں, یہ دیکھیں نا, یہ اتنی زیادہ بڑی تعداد اس پہ ہم بحث کر لیں کہ ہمیں تعداد کتنی چاہیے. ہمیں تعداد اگر اتنی تعداد ہے جس میں صبح کے وقت عمران خان صاحب دھرنے میں 2.5 گھنٹے تقاریر کرتے تھے اور آپ لائیو چلاتے تھے, اس میں تو 3 بندے تھے. مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ نے جو گجرانوالہ میں جلسہ کیا تھا, اتنا بڑا مجمع تھا وہ, ٹھیک ہے, جتنے لوگ اسٹیڈیم کے اندر تھے اتنے لوگ اسٹیڈیم کے باہر تھے, اس کے بعد پھر پی ڈی ایم کو بڑا جلسہ نہیں کر سکی. نہیں, کراچی میں بہت بڑا جلسہ تھا, کوئٹہ میں بہت بڑا جلسہ تھا, ملتان میں بہت بڑا جلسہ تھا. پنجاب کی بات کر رہا ہوں. نہیں, تو بہت بڑے جب جلسے ہوئے ہیں. میری صاحب اصل بات یہ ہے کہ ایک تو بیانیہ دفن ہوا, دوسرا پی ڈی ایم نے ثابت کیا کہ ہم پرامن ہیں. ہمیں ضرورت نہیں پڑی اسلام آباد پولیس کو ڈنڈے مارنے کی, ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کی جنگلے پہ شلواریں لٹکانے کی, پی ٹی وی پہ ڈنڈا سے قبضہ کرنے کی. ہمیں ضرورت نہیں پڑی کہ ہم پارلیمان کے جنگلے توڑیں. ہم بالکل پرامن طریقے سے اپنی آئینی جدوجہد کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ حکومت ایسی ہے جو بھول جاتی ہے نا جی. ہم طیارے کی لیز دینا بھول گئے ہیں, ہمیں نہیں یاد رہا کہ ہم نے جناب جو ہے وہ پارلیمان کا اجلاس بلانا ہے 3 مہینے, وہ بھول گئے ہیں. ایل این جی منگوانا بھول گئے ہیں, کووڈ کی ویکسین منگوانا بھول گئے ہیں. نہیں اب تو آ رہی ہے. نہیں, کہاں آ رہی ہے. چلے ذرا میر صاحب آپ ذرا غور فرمائیے, 16 لاکھ میکسیمم جو ابھی تک گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے, 22 کروڑ کی آبادی کے لیے 11 لاکھ کیا تھا, اس سے 11 لاکھ 1% of the population. اور دیکھیں نا, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. اچھا, نہیں, ایک بار پھر آپ بات کریں. دیکھیے, آپ کہیں چینی کی رپورٹ آ گئی, آئی پی پی کی رپورٹ آ گئی, آٹا رپورٹ آ گئی, پھر آپ بھول جائیں کہ جناب اس پہ کیا کرنا ہے, کسی کو پکڑنا بھی ہے. کشمیر کو آزاد کرانا بھول گئے میر صاحب. اچھا, اب میں آگے بھی چلوں نا. ابھی یہاں پہ تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی بڑی اچھی کوارڈینیشن نظر آ رہی ہے, لیکن بہت سی باتیں یہ آپس میں اکٹھے کر کے آپ لوگ بھول جاتے ہیں. استعفوں کی باتیں ہوتی ہیں, پھر لانگ مارچ کی باتیں ہوتی ہیں. لگتا ہے آج کل پیپلز پارٹی کچھ باتیں بھول گئی ہے. کیا باتیں بھول گئی پیپلز پارٹی, آپ یاد دلائیں ہمیں. وہ جو استعفوں کی بات ہوئی تھی, وہ جو لانگ مارچ کی بات ہوئی تھی. دیکھیں حامد میر صاحب, بات یہ ہے کہ جب سے پی ڈی ایم بنی ہے اس وقت سے یہ حکومت شوشے چھوڑ رہی ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے. اور جس طریقے سے خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ اس میں جو 11 جماعتیں ہیں, مختلف جماعتیں ہیں, مختلف آئیڈیالوجیز ہیں, لیکن ہمارا اس وقت جو موقف ہے وہ یہی ہے یہ کہ بھی ہمیں کلیئر کر اس دیں کہ 11 جماعتیں ہیں یا 10 جماعتیں بھیجنا ہیں. ہے. 11 جماعتیں ہیں یا 10 جماعتیں, کیونکہ جو آپ کا ایک اعلان پاکستان جاری ہوا تھا اس پہ 10 جماعتوں کے رہنماؤں کے دستخط. آپ دیکھیں گے اس میں بہت اور لوگ شامل ہوں گے, تو وہ تو جماعتوں کی بھی گنتی ختم ہو جائے گی اور لوگوں کی بھی گنتی ختم ہو جائے گی, کیونکہ یہ موومنٹ موبلائز ہو رہی ہے. یہ موومنٹ موبلائز ہو رہی ہے اور دن بدن اس حکومت کی نااہلی کی بدولت لوگ جڑ رہے ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ. اور آپ جلسے دیکھ لیں, ریلیز دیکھ لیں, آپ کو عوام کی پلس نظر آتی ہے ان جلسوں کے اندر, ان ریلیز کے اندر. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم کے جو فیصلے ہیں, دیکھیں جب پی ڈی ایم کی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی, اس میں ریزولوشن بھی سامنے آئی, اس میں ایک ایکشن پلان بھی سامنے آیا, اس میں مختلف آپشنز کو سامنے رکھا گیا, جس میں بہت آخر میں جا کے بالکل آپ درست فرما رہے ہیں استعفے کا آپشن ہے اور اس کی ٹائمنگ پی ڈی ایم ہی ڈیسائیڈ کرے گی. اس کے اندر نو کانفیڈنس موشنز کا بھی آپشن ہے, اس کی بھی ٹائم لائن جو ہوگی وہ پی ڈی ایم کے ہی فورم سے اس کا اعلان ہوگا. لیکن اس سے پہلے میرے بھائی جو حکومت میں وہ 1100 ارب کی بات کر رہے تھے, تو میں ذرا ان کو اس کا بریک اپ دے دوں. 500 بلین سندھ گورنمنٹ کے ہیں, 300 بلین فیڈرل گورنمنٹ کے, اور کے سی آر کے 300 بلین ہے. تو 1100 ارب جو ہے نا وہ ان کے نہیں ہیں جو یہ کراچی کی بات کر رہے تھے. تو میں ذرا ان کا وہ فگر درست کر دوں. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے میر صاحب, اس وقت جو حکومت کا فوکس ہے وہ ہر پریس کانفرنس, ہر بیان کے اندر صرف یہ ہے کہ پی ڈی ایم کیسے بیٹھ رہی ہے, کیسے اٹھ رہی ہے, کیا کھا رہی ہے. میرا خیال ہے ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ عوام کن حالات میں اس ملک میں رہ رہی ہے. ابھی میرے بھائی یہ فرما رہے تھے کہ مہنگائی کم ہوئی ہے. مجھے نہیں پتا پاکستان کے کس حصے میں مہنگائی کم ہوئی ہے. یہ پہلا مہینہ ہے نا میر صاحب سال کا 2021, 3 مرتبہ تیل کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں, 3 مرتبہ, کیروسین سمیت, جو غریب استعمال کرتا ہے. ساتھ ہی ساتھ 2 روپے تقریباً ان لوگوں نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. مہنگائی کہاں سے کم ہوئی, کس اینگل سے کم ہوئی؟ اگر نور عالم ان کے صفوں میں بیٹھ کر احتجاج کرتا ہے تو اس کو اپنے حلقے میں جانا ہے جہاں سے وہ ووٹ لے کر آئے. ان کے اراکین اپنے حلقوں میں جانے جوگے, جانے جیسے نہیں رہے ان کی عوام دشمن پالیسیز کی وجہ سے.
ٹھیک ہے, مسئلہ ہے, یہ ختم نہیں ہوتا ایسے. جی میں تو آپ اپنے حلقے میں جانے کے قابل ہیں یا نہیں؟ سر میں تو روز حلقے میں ہوتا ہوں, میرا تو اسمبلی بھی ادھر ہے, حلقہ بھی یہی ہے, گھر بھی یہی ہے, میں تو چھٹیاں گزارنے اسلام آباد نہیں آتا, میں تو ہوتا ہی ہوں اور 24 گھنٹے ہوتا ہوں. اگر آپ دیکھیں ڈیلی نیوز پیپرز میں بھی ہماری تو کوریج ہو رہی تھی, ہم روز نئے انوگریشنز کر رہے ہوتے ہیں اور الحمدللہ بڑا زبردست جا رہا ہے. دیکھیں پھر میں اس چیز کو اس طرف نہیں لے کے جانا چاہتا تھا. اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ 500 ارب کا یا سے زیادہ کا شیئر سندھ کا ہے تو یہ پہلے لگا دیتے نا, کراچی کو کچرا کنڈی نہ بننے دیتے. اب تو لاہور کچرا کنڈی ہے بھائی میرے, اب تو لاہور پارلیمنٹیرین ہے, کراچی میں تو کچرا ہے بھی نہیں. لیٹس سپوز میں بات غلط کروں, سن نہیں آپ کریں بات تو کریں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی کچرا کنڈی بن کے 13 سال سے ان کی حکومت ہے, 13 سال سے K4 منصوبہ پورا نہیں ہو سکا, 13 سال سے. پھر آپ اب آپ بنا لیں نا, اب تو ہم بتائیں جلدی کب بتائیں گے. فرینکلی اسپیکنگ اٹس ناٹ لوکنگ گڈ. لوگ عجیب سا سوچیں گے آپ کے بارے میں. لوگ بہت عجیب آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس وقت. پھر شادیہ ہمیں بھائی شو بڑا اچھا ہوتا ہے, ہر کوئی کو ٹائم ملتا ہے اپنی بات کرنے کا. دونوں نے بات کی, مجھے بات کر لینے دیں, اچھا لگتا ہے. اچھا اس کے بعد اگر اتنا اچھا ہوتا تو پورے پاکستان میں کسی نہ کسی میٹرو, کسی نہ کسی طرز پہ ٹرانسپورٹیشن سسٹم, ایک بس سرکاری چل جاتی کراچی کے اندر. ماشاءاللہ پیکیج تو انہوں نے دے دیا, پر میں کہہ رہا ہوں 13 سال میں اگر دینا ہوتا تو دے لیتے. پھر بھی میں آگے بات کرتا ہوں, ہم نے مل کے ادھر کام کرنا ہے کہ کراچی واقعی جو پاکستان کا انڈسٹریل ہب ہے, پاکستان کی شہرگ ہے, ہم نے اسے بہتر کرنا ہے. ہم بڑا دل دکھاتے ہیں, میں اس پہ زیادہ بات اس سے زیادہ نہیں کرتا, ٹھیک ہے. اچھا گیس دے دیں بھائی میرے کراچی کو, چولہے بند ہے کراچی کے لوگوں کے. آپ چوری کرنا چھوڑ دیں, پھر آپ ٹھیک ہو جائیں گے. مطلب کراچی کے لوگ چور ہیں, کراچی کے لوگ چور ہیں. پلیز اوکے, اب میری بات ذرا سنیں. اب جو انہوں نے بات کی, یہ ہم کیسے بھول جائیں, انہوں نے آریہ پار کہا تھا. ہم یہ کیسے بھول جائیں, انہوں نے استعفے دینے کا کہا تھا. ہم یہ کیسے بھول جائیں, انہوں نے کہا تھا ہم سینٹ الیکشن نہیں لڑیں گے. ہم کیسے بھول جائیں, انہوں نے کہا تھا ہم ضمنی الیکشن نہیں لڑیں گے. تو اچھی بات ہے, یہ لڑ رہے ہیں. ہم نے کب کہا ہم نہیں لڑیں گے؟ دستگیر صاحب نے کہا بھولنے کی عادت ہے نا, میں یہ بات کرنے لگا تھا. اچھا اس کے بعد ہم یہ کیسے بھول جائیں کہ ہم ٹانگ مار کے حکومت گرا دیں گے. ہم یہ کیسے بھول جائیں آپ کے منہ پہ استعفے ماریں گے. ہم یہ کیسے بھول جائیں, آپ نے کہا تھا میری گورنمنٹ دوبارہ آئے گی تو میں کارگل کمیشن بناؤں گا. میں یہ کیسے بھول جائیں کہ وہ جو ماڈل ٹاؤن والی جو رپورٹ ہے ہم نشر نہیں کرنا چاہتے. بہت ساری چیزیں ہم پھر بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں. بہت اچھا ہوا ہے, واپس آ گئے, ان کو جمہوریت یاد آئی ہے, ان کو جمہوریت کے پارلیمنٹ کی بالادستی یاد آئی ہے. اس کے بعد سر دیکھیں پھر میری بات ذرا سنیے گا, یہ پتہ ہے ہو کیا گیا. ایک انگلش میں تو کہتے ہیں بیک ٹو اسکوئر ون, کہ جی جہاں سے چلے تھے وہیں آگے, حکومت کو گرانے چلے تھے خود اسٹریچر پہ آگے. پنجابی میں بھی اس کو کہتے ہیں, کہتے جتھے دی کھوتی اوتھے آن کھلوتی. یہ سنا ہی بیک ٹو اسکوئر ون, یہ جہاں سے شروع 2 منٹ دے دیں. میں پنجاب اسمبلی میں جو تحریک انصاف کے رکن اسمبلی ہیں جناب خواجہ داؤد سلیمانی صاحب, جو کہ ناراض ہیں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب سے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم داؤد عثمانی صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ داؤد سلیمانی صاحب. آپ نے ایک کل اور پرسوں کچھ شکوے شکایتیں کی تھیں چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب کے بارے میں, تو اس کے بعد آپ ہی کے علاقے کے آپ کے 2 ساتھی ایم پی اے جو ہیں حنیف پتافی صاحب اور احمد علی دریشک صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو الزامات لگائے ہیں بزدار صاحب پہ وہ بالکل غلط ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ بھائی جان بات یہ ہے, ان لوگوں کا حق ہے. اس نے ایک کو مشیر بنایا ہوا ہے, دوسرے کو لینڈ ریکارڈ کا چیئرمین بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی جان. ان میں سے کل میرے ساتھ جو ہے نا اپنا دریشک صاحب نے رابطہ کیا تھا کہ آپ ان سے صلح کریں. میں نے کہا بھائی جان میرا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے اس سے کہ میں اس سے صلح کروں. میری بات ہے عوام کی, یہ لا اینڈ آرڈر کی یہ چوریاں ڈکیتیاں ان کے بھائی وغیرہ نے وہاں توسے کی لینڈ پہ جو سرکاری لینڈ ہے قبضے کر کے کالونیاں بنا کے بیچ رہے ہیں. کل کو فیس تو ہمیں کرنا پڑے گا. ہمارے عمران خان کا ویژن ہے کہ گورنمنٹ کی زمین کو واگزار کرائے. یہ تو پارٹی پالیسی کے خلاف باتیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آدمی مکر جاتا ہے جس کا دین ایمان بھی نہیں ہے, کیسی باتیں میرے ساتھ کرتے ہیں. تو ان کے اپنا حق ہے جو بات وہ کریں. باقی اگر ان کو کوئی شوق ہو میں حاضر ہوں, آپ اپنے پروگرام میں بلا لیں ان کو, میں بھی آ جاؤں گا. سامنے آمنے بیٹھ کے بات ہو جائے گی. پتافی صاحب کو بھی بلا لیں اور اس کو بلا لیں دریشک صاحب کو بھی. موسٹ ویلکم, تشریف لے آئے میرے بھائی.
چلیں ٹھیک ہے، ان کو میں بلا لوں گا، لیکن یہ بتائیں کہ آپ کی جو شکایت ہوتی ہے وہ شکایت لگانے آپ پرویز لائی صاحب کے پاس کیوں جاتے ہیں، جو اسپیکر ہے پنجاب اسمبلی کے؟ انہوں نے تو آپ کی صلح کرائی تھی 1-1.5 سال پہلے چیف منسٹر سے، پھر آپ کی دوبارہ لڑائی کیوں ہوگی؟ آپ کی مین شکایت کیا ہے چیف منسٹر سے؟ بھائی جان سب کی جو شکایات ہے، ایک تو ہے ڈیولپمنٹ کا مسئلہ، دوسرا مسئلہ ہم لوگوں کا یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ملک میں بنی ہوئی ہے. ہمارے ایک کھگا صاحب ہیں MP صاحب، پرسوں 20 آدمی ان کے گھر میں گھس گئے پاک پتن میں. دیکھیں جی، عمران خان نے تو عثمان کو بنا دیا، پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ یعنی کہ پاکستان ہی ان کو سمجھ لیں. یہ کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ عثمان بزدار صاحب کی اہلیت تو یہ ہے کہ وہ میرے خیال ہے کہیں کوئی 4 آدمی اکٹھے ہوں تو وہ کوشش کرتا ہے گاڑی کو دوسری طرف ٹرن کرنا، مجھے ادھر جانا نہ پڑے. عثمان بزدار صاحب کو آپ اپنے پروگرام میں بلا دیں. اچھا، ہمارا کوئی نہیں ہے. باقی چودھری پرویز الہی صاحب والی جو بات ہے، ایک تو ہمارا وہ 88 سے کلیگ ہے، ہم ایک ساتھ رہے. میں تیسری بات کرنا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ سابقہ ہمارا 1 سال سے اس کے ساتھ ایشو چلتا ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے جو PTI کے مخالف ہیں ان کو اوبلائج کرنا، PTI کے ورکروں کو پیچھے کرنا. تو میرا جھگڑا ان سے 1.5 سال سے چل رہا ہے. 9 مہینے پہلے 8 مہینے پہلے چودھری پرویز الہی صاحب نے صلح کرائی تھی، وہ گارنٹڈ تھے. اچھا، میں نے جا کے کل کو ان کو کہا یہی کہ آپ گارنٹڈ. اچھا آپ گارنٹر تھے وہ، لیکن یہ بتائیں کہ آپ نے جو بھی الزام لگایا ہے ان کے بزدار صاحب کے بھائی پر اور ان پر، کوئی ثبوت ہیں آپ کے پاس کہ ایسے الزام لگائے جا رہے ہیں آپ؟ بھائی جانب ثبوت موجود کیا ہے؟ میری ذرا بات سن لیں. یہ گورنمنٹ کے رقبے ہیں، آپ آ جائیں، آپ کی ٹیم آ جائے، میں موقع پہ آپ کو لے جاؤں گا. اچھا، پٹواری کو جا کے مل لیں گے. یہ فلاں جگہ جو ہے یہ کس کی ہے؟ انہوں نے تو پورے پہاڑ میں لوگوں کو اتنا تنگ کیا ہوا ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. اس کو آپ چھوڑ دیں، عثمان بزدار صاحب خود کس نے بھی قبضہ کیا ہوا ہے. اس کے والد صاحب نے جنیجو دور میں 2 مربع علاج کرائے تھے موضع چونی میں. اس وقت میرے خیال ہے کم از کم و بیش 5 سے 9 مربع ان کے قبضے میں ہیں. اچھا، اور یہ ہمارے اسٹوڈنٹ وغیرہ پیٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی جان، آپ آ جائیں، موسٹ ویلکم. آپ اپنی ٹیم لے آئیں. ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا جی. اور آپ ہر معاملے میں چیلنج کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں پتافی صاحب اور دریشک صاحب بھی آ جائیں میرے سامنے، بزدار صاحب بھی آ جائیں، اور مجھے بھی آپ بلا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے میں تو ضرور آؤں گا، باقی کوئی آئے نہ آئے. لیکن یہ صورتحال سیریس ہے، آپ کیا کہیں گے؟ سر دیکھیں، میں حامد بھائی آپ کب سے پارلیمان کور کر رہے ہیں اور ہر ایسے ٹائم پہ مسائل آتے ہیں. ایسے ٹائم پہ جب سینٹ کے الیکشنز ہیں، آپ لوگ آپ کے سامنے ہیں چیزیں. آپ خود ہی آپ نے جو انٹرو میں بھی کہا کہ ہم سے لوگ مل رہے ہیں، لوگ ہم سے ناراض ہو رہے ہیں، نون والے ہم سے مل رہے ہیں، بس اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں. ریزرویشنز ہوتی ہیں ہمیشہ پارلیمنٹ میں. اس کی مثال اس طرح دے دیتا ہوں کہ آپ کو کیپٹن صفدر کی اس سے زیادہ کلوز تو کوئی نہیں ہو سکتا نواز شریف صاحب سے، باقی کسی سے ہو نہ ہو. تو انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں نواز شریف صاحب سے نہیں مل سکتا، فہد حسن فہد اس کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، میرے فنڈز کا بہت بڑا ایشو آپ چلا سکتے ہیں اسمبلی. لوگوں کی ریزرویشنز ہوتی ہیں، لوگوں کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے، اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اور مسائل جب گورنمنٹ رن کر رہے ہوتے ہیں اس میں مسائل بھی آ رہے ہوتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اسی لیے ہم نے کیا بات کی کہ اس طرح کی چیزوں سے بچنے کے لیے ہم نے تینوں مین پارٹیز کو یہ کہا آئیں لیجسلیشن کرتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی طرف اگر آپ کے لوگ ہم سے ملیں، ہمارے لوگ آپ سے ملیں، یہ چیزیں اوپن پولیٹیشینز کے لیے یہ بدنامی کا باعث ہے. سینٹ کے الیکشن میں اوپن بیلٹ آئینی ترمیم. حامد بھائی میں یہی بات کر رہا ہوں، ہم سارے پولیٹیشینز ہیں نا، ان چیزوں سے پولیٹیشین کی بدنامی ہوتی ہے، نیک نامی تو نہیں ہوتی ہے. تو آئیں بیٹھتے ہیں اس کے اوپر لیجسلیشن کرتے ہیں. پر انہوں نے منع کر دیا. آپ کو مجھے یاد ہے، آپ کے پچھلے شو میں آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں، آپ نے ان کو چارٹر آف ڈیموکریسی کی ان کی لکھی ہوئی شک یاد کرائی تھی. بالکل کہا تھا کہ آپ کا سیکرٹ بیلٹ ختم کیا جائے. دیکھیں ہم تو وہ ہیں نا جو اپنے 20 MP سے استعفے لے لیتے ہیں، ان کو پارٹی سے نکال دیتے ہیں جب ہارس ٹریڈنگ کی کوئی بات ہوتی ہے. اگر ہم یہ بات تو کرتے ہیں کہ بھولنے والی بہت ساری بات، میں یہ بات نہیں کرتا ان سے کہ میں نے آصف زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا، پیٹ سے پیسے نکالنے تھے، پھر ان کی گود میں جا کے بیٹھنا تھا اور پھر بھول جانا تھا. ہم یہ کہہ رہے ہیں نئے پاکستان کی بناتے ہیں، آئیں بیٹھیں، ایسی لیجسلیشن کریں جس میں پولیٹیکل پارٹیز کی نیک نامی. آپ ان سے بات کرتے ہیں جی نئی لیجسلیشن پہ ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید جی. خرم دستگیر خان صاحب، علی نواز وان صاحب بریک سے پہلے کہہ رہے تھے آئیے مل کر لیجسلیشن کرتے ہیں، سینٹ کے الیکشن میں سیکرٹ بیلٹ کی بجائے اوپن بیلٹ سے ووٹنگ ہو
اور اس کے لیے آئینی ترمیم کریں؟ مسودہ لے کر آئیں پارلیمان میں، پھر ہم بات کریں گے. کل جو ہے غالباً لے ہو رہا ہے تو اس پر ڈسکشن ہوگی، کیونکہ اس میں جہاں کل آ رہا ہے مسودہ. یہ سنیے نا جی، بڑی دلچسپ بات ہے کہ جہاں اوپن ووٹنگ کے لیے کہتے ہیں ساتھ 2 NRO بھی ڈال دیے بیچ میں. NRO آپ کے لیے ڈالیں؟ جی نہیں، اپنے وزراء کے لیے ڈالیں. وزراء کے لیے ڈالیں؟ وزراء کے لیے ڈال دیے کہ اچھا جی جو اگر آپ کی دوہری شہریت ہے تو آپ حلف تک رکھ سکتے ہیں. آئینی ترمیم ہونے لگی آرٹیکل 63 میں، تو وہ یہ ساتھ یہ تڑکا بھی لگا ہوا. آپ نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے؟ جی جی، ہمیں رپورٹ ہو گیا ہے آلریڈی کہ جو کابینہ نے جس مسودے پر غور کیا ہے، خیر اللہ کرے نہ آئے، اور اگر یہ اس کے اوپر ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں مسودہ لے کے نا، یہ مسودے لے کر نہیں آتے میر صاحب. یہ کہتے ہیں ہم نے یہ ترمیم کرنی ہے، کوئی مسودہ نہیں آتا، وہ ترمیم کرنی ہے، کوئی مسودہ نہیں آتا. اور جو ہے یہ اگر 3 مہینے بعد پارلیمان آئی ہے واپس، تو ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے. یہ اچانک جو جس ایجنڈا ہے نا وہ آپ کہہ رہے ہیں لیجسلیشن کریں اس پہ، اوپن بیلٹ لے کے. اگر یہ واقعی سنجیدہ ہوتے تو پھر سپریم کورٹ نہ جاتے یہ رولنگ لینے کے لیے. وہاں سے لگتا ہے کہ کوئی ان کے حق میں رولنگ نہیں آ رہی تو اب ان کو پارلیمان یاد آ گئی ہے. بھئی دونوں ایوانوں کو آپ بلا کر کہتے کہ 3 مہینے پہلے کہتے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے ہو. اب جو ہے جب سر کے اوپر ہے سینٹ کا الیکشن، تو یہ تو لگتا ہے کہ یہ ٹیلر میڈ ہے، یہ فرمائشی جو آئینی ترمیم ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن جس قسم کی نالائکی کی نحوست پھیلی ہوئی ہے پورے ملک میں، اس میں یہ کام نہیں ہو سکتا. اگر وزیر اعظم جو ہیں اپنی گفتگو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ وزیرستان جاتے ہیں جہاں کے لوگ زخم ہیں، وہاں جا کے کہتے ہیں میں NRO نہیں دوں گا. ٹائٹینک ڈوب رہا ہے، اس کے اوپر ایک بینڈ ماسٹر لگا ہوا ہے NRO نہیں دوں گا، NRO نہیں دوں گا. بھئی ایشو یہ ہے جس کا ذکر ابھی MPA صاحب نے فرمایا کہ پنجاب میں صرف لا اینڈ آرڈر کا ایشو نہیں ہے، پنجاب میں تعلیم کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. اور صرف پنجاب میں نہیں ہوا، آپ کو معلوم ہے کہ یونیورسٹی پشاور نے کہا ہے ہمارے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں. قائد اعظم یونیورسٹی کہہ رہی ہے ہمارے پاس لیبس چلانے کے پیسے نہیں ہیں. دوسری یونیورسٹیاں جو ہیں وہ سب پریشان ہیں، اسکول کو حالت خراب ہے. ہیلتھ میں کہتے ہیں نا جی ہمیں لیجسلیشن ہے. بھئی مسلم لیگ نون کی حکومت مفت دوائیاں، مفت ٹیسٹ ڈیلیور کر کے گئی تھی، آپ نے وہ سارے واپس لے لیے. آپ کہتے ہیں نہیں جو بھی آئے گا پیسے دے گا. اور پمپس کو جو پرائیویٹائز کرنے کا معاملہ ہے جس کے اوپر اتنی دیر سے ان کے بیچارے جو ملازمین ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، تو یہ جو مافیا کی سرپرستی ہے نا اس حکومت میں، وہ ہمیں تعلیم میں بھی نظر آ رہی ہے. اچھا آئینی ترمیم پہ رہنے دیں. اسٹوڈنٹس کو بجائے لیپ ٹاپ دینے کے لاٹھی چارج دیں. ہاں یہ جو لاہور میں اور فیصل آباد میں جو لاٹھی چارج ہو رہا ہے، FIRs کٹائی گئی، 500 FIRs کٹائی ہیں. ہم تو ان کو لیپ ٹاپ دیتے تھے، یہ لاٹھیاں مار رہے ہیں. نہیں لیکن اس کی کیا جو اسٹوڈنٹس نے اپنی یونیورسٹی میں جو جلاؤ گھراؤ کیا وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ حامد میر صاحب بات یہ کہ اسٹوڈنٹس کا ایک مطالبہ ہے، اور کووڈ اگر موجود ہے تو کوئی 1 مہینہ نہیں ہوا، تقریباً سال ہو گیا ہے کووڈ کو. آن لائن کلاسز کی ڈیمانڈ، آن لائن ایگزامینیشنز کی ڈیمانڈ نئی نہیں ہے ان اسٹوڈنٹس کی. ہم نے اسمبلی میں بھی بارہا اس کا ذکر کیا، بالخصوص دور دراز علاقوں میں لوگوں کے لیے بہت مشکل تھا، وہاں پر بھی آن لائن سیٹ اپ نہیں تھا. HEC کو بار بار ہم نے پارلیمان کے توسط سے، منسٹر صاحب وہاں موجود ہوتے تھے، کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. اب ہم نے سنا ایک بیان آ گیا ہے کہ منسٹر صاحب نے HEC سے بات کی ہے. بھائی وائی ناؤ؟ یہ تو 1 سال سے چل رہا ہے، پوری دنیا میں آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ بدل گیا ہے، لائف سٹائل لوگوں کا بدل گیا ہے کووڈ کی وجہ سے. ہمیں ابھی تک ہوش نہیں آیا. جب تک آج ہمارے اگر بچوں کو فرسٹریشن میں نکلنا بھی پڑا ہے تو کیا اس طریقے سے ان کے ساتھ بیہیو کیا جائے گا؟ 500 FIR کاٹی ہیں، 1 درجن سٹوڈنٹس کو میرا خیال ہے مارا ہے، ان میں سے کچھ کرٹیکل ہیں، ان کی حالت تشویشناک ہے، جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے. لیکن بات ساری ہے کہ یہاں پہ بھی بھائی بہت چیزیں کہہ رہے تھے میں یہ کیسے بھول جاؤں، یہ کیسے، ہم بھی بہت ساری چیزیں بھول نہیں سکتے. یہ ہم کیسے بھول جائیں کہ آپ نے 50 لاکھ گھر بنانے تھے؟ یہ ہم کیسے بھول جائیں کہ آپ نے 1 کروڑ نوکریاں دینی تھیں؟ یہ ہم کیسے بھول جائیں کہ آپ نے کہا تھا کہ IMF نہیں جائیں گے، اگر میں IMF گیا تو میں خودکشی کر لوں گا؟ یہ ہم کیسے بھول جائیں کہ آپ نے اپنا گھر تو 12-13 لاکھ پینلٹی دے کے ریگولرائز کرا دیا اپنے محل کو، اور غریب جائے بھاڑ میں؟ یہ ہم کیسے بھول جائیں کہ آپ کہتے ہیں خودکشیاں لوگ کر رہے ہیں تو میں کیا کروں؟ یہ ہم کیسے بھول جائیں کہ آپ کہتے ہیں سکون تو قبر میں ملتا ہے؟ یہ ہم کیسے بھول جائیں کہ آپ نے 200 ارب ورلڈ بینک کے منہ پہ مارنے تھے؟ ہم کیسے بھول جائیں یہ باتیں؟ پاکستان کی عوام کیسے بھول جائے کہ آپ نے کہا تھا ہم 90 دن میں سب ٹھیک کر دیں گے؟ ہمارے پاس تو بہترین ٹیم موجود ہے. آج آپ کہتے ہیں ہم انڈر ٹریننگ ہے. ہمیں ابھی تک پتہ نہیں چلا پاکستان کے حالات کیا. 2.25 سال میں بیڑا غرق ہو گیا پاکستان کا.
آپ ملک کے اندر دیکھیں ہمارے کیا حالات ہے، معاشی حالات، مہنگائی دیکھ لیں. آج بھی آپ کے آفس کے باہر ہی پارلیمنٹ کے سامنے آپ جا کے دیکھیں خواتین احتجاج کر رہی ہیں ویڈ لاک پالیسی کے اوپر. روز ہوتا ہے احتجاج یہاں پہ روز. اور پمس کی جو بات میرے بھائی نے کی، خرم بھائی نے کی، ٹیچنگ ہاسپٹلز ایک آرڈیننس کے ذریعے جس طریقے سے یہ لوگ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سندھ کے 3 بہترین ہسپتالوں کو انہوں نے قبضہ کرنے کی جو نوٹیفیکیشن کے ذریعے کوشش کی ہے، دیٹ از انلیگل. ابھی تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی نہیں آیا ان ہسپتالوں کے حوالے سے. تو وہ سب جوڈس میٹر ہے جس پہ یہ نوٹیفیکیشن. ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک چیز سب جوڈس ہے، ہم اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے سکتے. نہ انہیں عدالتوں کا احترام ہے، نہ احتساب میں یہ بلیو کرتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی جو نعرہ لگا کے احتساب کا آئی تھی اور آج بھی 2014 سے لے کے آج تک فورن فنڈنگ کا حساب نہیں 7 برسوں میں دیا. یہ پہلی گورنمنٹ تھی کے پی کی جس نے احتساب کمیشن کو ٹھپ کر کے بند کر چارج دیا شیٹ تھا. آپ دیتے ہیں، ایک چارج شیٹ ادھر سے آ جاتی ہے، عوام کدھر جائیں؟ نہیں ٹھیک بات ہے، جواب دینے چاہیے، چارج شیٹ نہیں دینی چاہیے. جواب میں نے سوال کیے تھے، جواب آپ نے یہ کہا کہ واپس اسی طرح کے الیگیشنز آ گئے. انہوں نے جو سوال کیے میں اس کا جواب دیتا جاتا ہوں. یہ زیادہ اچھی بات کی حامد بھائی. انہوں نے کہا بہت برے حالات ہیں پوری دنیا میں، کووڈ کی وجہ سے ایسی سی اکانومیز کانٹریکٹ ہوئی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. گریٹ برٹن، پوری اسلامی دنیا کی اکانومی کو ملا لیں تو گریٹ برٹن کی اکانومی انگلینڈ کی اکانومی ملتی ہے. ان کی ایک ٹائم آیا کہ 18% اکانومی کانٹریکٹ ہوگی، جن کے شاہ زی صاحب کے لیڈر بلاول بھٹو جو تقریر کرتے ہوتے تھے، دیکھو انڈیا جیسا لاک ڈاؤن کر رہا ہے، پاکستان میں بھی لاک ڈاؤن ایسے ہی طرح کرو. غریب کورونا سے نہیں بھوک، غریب کورونا سے مر جائے گا، بھوک سے نہیں مرے گا. لیکن میری بات میں جواب ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن جو اس وقت لاہور اور فیصل آباد میں جو سٹوڈنٹس کو جس بروٹل طریقے سے مار رہی ہے، بہت زیادتی. میں اس کی بات آگے جواب دیتا ہوں. آپ ہی نے جو بات کی میں اس کے سارے جواب دوں گا، یہ بھی دے دیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ابھی آپ دیکھیں جو ہماری ایکسپورٹس ہیں، 19% دسمبر میں ہماری انکریز آئی ہے. اگر آخری 6 مہینے میں دیکھیں تو 5.4% ہماری اس کے اندر انکریز آئی ہے. آئی سی ٹی اور آئی ٹی ایکسپورٹس کے اندر 40% ہماری انکریز آئی ہے. اس کے بعد جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے 7% اس کے اندر انکریز آئی ہے. سمیڈا اسمال میڈیم انٹرپرائزز آگے جا رہی ہیں. کنسٹرکشن پالیسی کی وجہ سے کنسٹرکشن بوم پہ ہے، سیمنٹ فیکٹری بوم پہ ہے، مہنگائی بھی بوم پہ ہے. آپ نہ بولے نا، پھر آپ کا شو بڑا اچھا ہوتا ہے. میں نہیں جانا چاہتا، I have a lot of things to say، بٹ میں کہتا ہوں اوپر سے خاتون بھی ہیں، اچھا نہیں لگتا، پرانی پارلیمنٹیرین بھی ہیں تو میرے خیال زیادہ اچھی طرح بہیو کریں گے. اچھا اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، یہ بار بار آپ کو پرانا کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں پرانی، میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں نہیں. پرانی پارلیمنٹیرین میں خود آپ کا احترام کر رہی ہوں، لیکن میں تو آپ سے باتیں جو آپ کے وعدے تھے میں یاد دلا رہی ہوں نا، اپنے وعدوں پہ جائیں. 9% ان کی اکانومی کانٹریکٹ ہوئی ہے. اس کے بعد بنگلہ دیش جس کو ہماری نیبرنگ کنٹریز ہیں، آج بھی آج کی میں بات کر رہا ہوں -6% ان کی اکانومی کانٹریکٹ ہوئی ہے. پاکستان کے مسائل اچھی طرح حل ہو رہے ہیں، آگے کی طرف بڑے مسائل ابھی بھی بہت سارے ہیں، اور انشاءاللہ جب ہم 5 سال پورے کریں گے یہ ساری چیزیں جو ہم نے وعدے کیے ہیں ہم پورے کر کے آپ سٹوڈنٹس کو 350 سٹوڈنٹس کو کیوں مارتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ پہ آ جائے. اس میں آپ احمد بھائی آپ بھی اس کو بڑا فالو کرتے ہیں. آن لائن ایکسیس پاکستان میں کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ ٹرائی ٹو چیک. ایک ابھی یونیسیف کی یونائٹڈ نیشنز کی اس کے اوپر آئی ہے، انہوں نے ایک سروے کنڈکٹ کیا تھا. اس کے اوپر آیا ہے کہ جس طرح آن لائن کلاسز کو اگر آپ دیکھیں کہ پورے سال میں 8 مہینے پڑھائی ہونی چاہیے تو آن لائن کلاسز کی وجہ کو 2.5 مہینے رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کا کتنا بڑا لاس ہے. اس کے بعد آپ کی آج کل آپ اسٹوڈنٹس کو آرام سے سمجھائیں نا، ان کو لاٹھیاں مارنی بہت ضروری ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. اس کا ذمہ دار تو عثمان بزدار ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے. اس کا ذمہ دار تو عثمان بزدار ہے نا. اسٹوڈنٹس کو بھی چاہیے کہ جو آن کیمپس اور باہر نکل کے احتجاج لازمی کریں، وہ ان کا رائٹ ہے. جلاؤ گراؤ نہ کریں، لوگوں کے ساتھ ہاتھ پائی مت کریں، یہ غلط. دیکھیں ہم جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے جو بیچارے بلائنڈ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو یاد ہو میٹرو کے اوپر احتجاج کیا تھا، اس پہ انہوں نے لاٹھی چارج کر دیا. غلط ہوا. تو عثمان بزدار صاحب جو ہے نون لیگ کے راستے پہ چل رہے ہیں نا، اس لیے آپ نے چیف منسٹر بنا دیا ان کو. حامد بھائی میں کیا کہوں، غلط ہے. میں پہلے اس بات سے شروع کر رہا ہوں بات. اگر کراچی میں ٹیچرز کو مار پڑتی ہے، ٹیچرز پہ لاٹھی تو غلط کیا نا، تو اس کا مطلب ہے عثمان بزدار پیپلز پارٹی کے راستے پہ چل رہا ہے. حامد بھائی غلط ہے. میں پھر یہ لے کے اپنا جواب ہے نہیں، غلط اور میں نے اپنا جواب ہے نہیں. He doesn't have an answer. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج مریم نواز شریف صاحبہ نے جو براڈ شیٹ اسکینڈل کی انکوائری کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، کمیشن بنایا گیا ہے، جس کے سربراہ عظمت سعید صاحب ہیں، ان کے بارے میں کچھ کہا، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہی ہیں. جسٹس عظمت سعید صاحب کی جہاں تک آپ نے بات کی وہ شوکت خانم کے
बोर्ड के मेंबर्स में से हैं, तो क्या अपने खिलाफ तहकीकात करेगा, क्योंकि वो तो इसमें शामिल रहे। इज़्ज़त से जस्टिस अजमत सईद साहब को इससे रिक्यूज़ करना चाहिए अपने आप को, और उनको ये कहना चाहिए कि मैं क्योंकि ख़ुद इसमें इन्वॉल्व हूँ इसलिए आप मुझे स्पेयर करें, वरना पाकिस्तान की आवाम के सामने फिर कुछ और हक़ाइक़ जो कि उस वक्त शायद हम नहीं ला सके सामने, फिर वो हमें लाने पड़ेंगे। खुर्रम साहब, ये कुछ और हक़ाइक़ क्या हैं? ये अजमत सईद साहब के बारे में या किसी और के बारे में? नहीं, हक़ाइक़ बड़े खुल कर आने चाहिए। इमरान खान साहब बड़े दाई थे मफादात के टकराव के ना, तो इससे बड़ा मफादात का टकराव नहीं हो सकता कि जो शख्स 2000 में जब ब्रॉडशीट का मुआहदा हुआ, 2000 से 2003 तक नैब का डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल था, जिनका नाम अजमत सईद है, आज उनको कहा जा रहा है कि आपके दौर में ये आप उसकी तहकीकात करें। ये कैसे हो सकता है कि जो शख्स खुद उसके अंदर इन्वॉल्व था, जो लोग जिन्होंने दस्तखत किए उनको उसके बॉस थे, वो उनके खिलाफ इंक्वायरी करे? ये कभी नहीं बड़ा अच्छा सवाल किया। ये बहुत सीरियस कॉन्फ्लिक्ट। नहीं हामिद भाई, ये बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, बड़ी रिप्यूटेबल। आप देखें ना, बात करें आज पूरे लॉयर्स की विसिनिटी से चेक करें आप कि इज ही प्रोफेशनल और नॉट, और जो टैक्स के मामलात हैं, जो कॉर्पोरेट मामलात हैं, उनमें उनको बॉस माना जाता है। बहुत अच्छे होंगे, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मफादात का टकराव है। एक बात उन्होंने सईदुज़्ज़मान सदीकी को गवर्नर क्यों लगाया? वो गलत किया ना, तो आप भी गलत करें। रफीक तारड़ साहब को नहीं, रफीक तारड़ साहब उनको गवर्नर लगाया, वो रिटायर हुए, आपने 15 साल जस्टिस कयूम की पूरी फैमिली को, मेरे भाई इमरान खान वही सियासत करे जो नवाज शरीफ ने की। सईद के साथ ये ज्यादती कर रहे हैं। इस मुल्क में कोई अजमत सईद साहब के मफादात के टकराव का जवाब नहीं है। एक मिनट मुझे मेरा सवाल, मेरी बात, इस मुल्क में आइंदा कोई भी इज्जतदार आदमी इस बहस पे कि ये लोग ब्लैकमेल करेंगे, इस मुल्क में मेरा सवाल जी, क्या उस इज्जतदार आदमी को ये नहीं पता कि वो शौकत खानम हॉस्पिटल के बोर्ड का मेंबर है? उसको नहीं आना चाहिए इसमें। मुझे एक बात बताएं कि ब्रॉडशीट कहाँ हुआ है? ब्रॉडशीट कहाँ हुआ है? इंग्लैंड में हुआ है। क्या इंग्लैंड में वो किसी बोर्ड में के मेंबर हैं? किसी को जो उस वक्त एग्रीमेंट हुआ तो वो उसका हिस्सा थे? क्या ब्रॉडशीट में वो पार्टनर हैं? उनके बच्चे उसके अंदर शामिल? आप मुझे एक बात बताइए, वो बहुत कॉम्पिटेंट हो गया, लेकिन वफादार का टकराव बड़ी जाती एनर्जी वो बिला वजह अपने डर की वजह से कर रहे हैं। 2000 में जब ये मुआहदा साइन हुआ था नैब और ब्रॉडशीट के दरमियान, और ब्रॉडशीट की पूरी कहानी आपके प्रोग्राम में इतना वक्त नहीं है कि बयान की जाए, तो उस वक्त जस्टिस अजमत सईद डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल की हैसियत में उसी मुआहदे पर थे। प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदम साहब थे, जो फिर कंसल्टेंट बन गए ब्रॉडशीट में, और ये मौसूफ उस वक्त डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल थे। अगर आप भी होते ना इस जगह मीर साहब, मैं आपकी कितनी इज्जत अल्लाह ना करे मैं आपको ये कहती आप नहीं बैठ सकते इस पे। तो देखिए, किसी की रेपुटेशन पे कोई उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन किसी के कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट पे काबिल हो वो अपनी जो जजमेंट के ऊपर नहीं बैठ अगर आप प्रोफेशनल बेसिस पे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।